الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مکرم سامعین، رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ کچھ جگہوں پر الوداعی جمعہ منانے کا رواج ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس آخری جمعہ کے اندر ہمیں رمضان مبارک کے بعد اللہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں قرآن کی روشنی میں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا اور پھر اللہ نے یہ فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی سفر پر جا رہا ہے، 78 کلومیٹر اگر اس کا سفر ہے یا بیمار ہے، تو اس کو چھٹی روزے رکھنے کی، رمضان کے بعد جب اچھا ہو جائے سفر سے لوٹے تو روزے کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر تکلیف کو، مشقت کو، تنگی کو نہیں ڈالتے، اللہ تو تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو کوئی انسان ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت جب اتری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، نکاح کے اندر یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی مرتبہ جنتی ہونے کا مزدار پیغام سنایا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا جبرائیل کے ذریعے، اور قرآن کریم کے اندر انہیں متقی کہا گیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ پریشان ہو گئے جب یہ آیت اتری تو، اور کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے حق کے مطابق تقوی کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حق کے مطابق تقوی کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ نے آگے آیت اتاری وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی ایسے گزارو کہ جب موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں مرے، بس اس کا خیال رکھو۔ تو جیسے ہم روزہ رکھے، نماز ہم نے پڑھی، تراویح پڑھی، قرآن پڑھی، جو کچھ پڑھا وہ اللہ کے بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ اللہ نے آگے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرے، 30 روزے کی گنتی پوری کرو یا 29 روزے کی گنتی پوری کرو۔ ہاں، اگر روزے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسے روزہ نہیں رکھا، جیسی اس میں عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں کری، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فضل سے قبول فرما لیں، ہم نے آپ کو گنتی پوری کرنے کو کہا ہے۔ شرط ایک لگائی کہ گناہ سے بچتے رہنا ہے، ایک شرط لگائی، گناہ سے بچتے رہنا ہے، اور گنتی پوری ہونے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ ہدایت اس معنی میں کہ ایمان دیا، اور ایمان دینے کے ساتھ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق دی، اس لیے رمضان کے مہینے کے بعد عید منائی جاتی ہے، اس کے اندر
عیدگاہ جاتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو پڑھا جاتا ہے. اور امام جب خطبہ پڑھتا ہے عید کا تو پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھنا جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا رمضان پورا ہونے کے بعد ہماری بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. عید کے وقت جاتے وقت، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جو کام ہمارے لیے حلال تھا وہ حرام کیا تھا. غور سے سنیے میں جو بات بول رہا ہوں. جو کام ہمارے لیے اور مہینے میں حلال ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. جیسے کسی آدمی کو بھوک لگی ہے اور اس کو موت آئے گی تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ دوسرے کے کھیت میں جا کر کھانا کھائے. قرآن کہتا ہے کہ سور کا گوشت کھائے ویسے وقت میں، لیکن اپنی جان کو بچائے. جان کو بچانا بہرحال فرض ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک تم پر حرام کیا گیا مردار، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو. لیکن اللہ نے 14ویں پارے میں کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو شخص مجبور ہو گیا ہے غریبی کی وجہ سے یا اسی جگہ پہنچ گیا جہاں کھا نہیں سکتا ہے، پھر وہ مرا ہوا جانور بھی اگر کھائے گا اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کو کھانا ضروری ہے. اگر نہ کھا کر مر گیا تو گنہگار ہوگا یہ اللہ کے دربار. تو اور دنوں میں تو ہم کبھی بھی کھانا کھا رہے، پانی پی رہے ہیں، اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا رہا ہے آدمی، لیکن یہ کام حلال ہے اللہ نے رمضان کے مہینے میں حرام کر دیے. کہ روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھانا، بس ہم نے کہہ دیا. پانی نہیں پینا، بس ہم نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا. اللہ کہتے ہیں کہ جو حلال چیزیں ہم نے رمضان کے مہینے میں حرام کی تھی تم ان سے بچے رہے. اب رمضان کے بعد یہ کام ہے تمہارا کہ یہ حلال چیزیں تو حلال ہو جائیں گی، لیکن جو چیزیں حرام ہیں جیسے سود کھانا، گناہ کرنا، گناہ کبیرہ کرنا، ان حرام کاموں سے بچتے رہنا ہے. ان حرام کاموں سے بچتے رہنا ہے. یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہم نے آپ کو ہدایت عطا کی، رہنمائی بتائی، راستہ بتایا. اب اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ آدمی جو ہے جیسے یہ راتیں چل رہی ہے، طاق راتیں، 25واں روزہ ہے، 27واں روزہ ہے، 29 روزہ ہے، تو اس کے اندر آدمی عربی زبان میں نہیں بول سکتا ہے، اردو زبان میں بول دے، ہندی زبان میں بول دے. اللہ زبان کا محتاج نہیں سننے کے لیے. آپ بول دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، آپ کا شکر ہے آپ نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی، آپ کا شکر ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں آج آپ نے میرے سحری اور افطاری کا انتظام کیا، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر بیماریوں سے مجھے بچا کر رکھا، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے گناہوں سے بچا کر رکھا، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے بیوی اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا کی. اب اس کا بدلہ کیا ملتا ہے آدمی کو شکر کرنے کا؟ جتنا شکر کرے گا اللہ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، نعمت کو بڑھا کر دیتے ہیں. جو کام کیا ہے اس کی دوبارہ توفیق دیتے ہیں. شکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مکمل ہونے پر ایک تو کہہ رہے کہ ہماری بڑائی بیان کرو، رمضان میں ہم تھے اور رمضان کے علاوہ بھی ہم رہیں گے. کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ صرف رمضان میں ہم نزدیک ہیں، نہیں، اور مہینے میں بھی ہم رہیں گے. لیکن جو نعمتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں انسانوں پر عطا کی اس کی شکر گزاری کرتے رہیں. اب شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے خود آگے آیت میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رمضان میں کیا کرتا ہے آدمی؟ بہت لگن کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے،
رات اور دن اللہ سے دعا مانگتا ہے. تہجد کے وقت میں دعا مانگ رہا ہے, مغرب کے وقت میں دعا مانگ رہا ہے, عشاء کے بعد تراویح کے وقت میں دعا مانگ رہا ہے. اب اللہ نے کہا کہ رمضان ہونے کے بعد ایسا نہ سمجھو کہ ہم دور ہو گئے, ایسا نہ سمجھو کہ ہم دور ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جب میرے بندے, کیا کہا اللہ نے, میرے بندے. دیکھیے باپ جب پیار کرتا ہے نا بیٹے سے تو کیا بولتا ہے, یہ میرا لڑکا ہے. بولے کیا بولتا ہے, یہ میرا لڑکا ہے, یہ میری لاڑکی بیٹی ہے, میرا کا لفظ استعمال کرتا ہے. اللہ نے کہا جب میرے بندے آپ سے پوچھے میں کہاں ہوں, میں کہاں ہوں, فَإِنِّي قریب, تو کہو نے بے شک میں ان کے قریب ہوں. رمضان گزرنے کے بعد بھی میں ان کے قریب ہوں. شرط کیا ہے, آپ اللہ سے مانگتے رہیں, اب اللہ سے مانگتے رہیں. جیسے اللہ نے رمضان میں توفیق دی, اب بعض لوگ ہمارے یہاں, اللہ حفاظت فرمائے, رمضان کا مہینہ جیسے گزرتا ہے پکچر ریلیز ہوتی ہے اور فوراً عید کی دن میں پکچر دیکھنے جاتے ہیں. ایک مرتبہ تازگاؤں میں عیدگاہ کے اوپر میرا بیان تھا, تو میں نے کہا بھائی دیکھو عید کا دن وہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتے ہیں عیدگاہ کے اندر. سب سے پہلے تو بات سن لیں آپ, عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت ہے, مسجدوں میں نہیں. عید کی نماز دیکھیے مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے. کتنی نماز کے برابر ہے, 50. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کر گاؤں کے باہر جاتے تھے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے. اور ہمارے یہاں رواج کیا ہے, سانگلی میں کہاں جلدی نماز ہوتی ہے وہاں جا کر پڑھتے ہیں ہم. تو اس سنت کو زندہ کریں آپ, عیدگاہ کو آباد کرے. حضور نے اس کا حکم دیا ہے کہ مسلمان عیدگاہ جائے, عیدگاہ کے اندر نماز پڑھے. کیوں, اللہ رب العزت جب بندے عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے دیکھو میرے کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ امیدیں لے کر آئے کہ میں انہیں معاف کروں گا. تو فرشتوں کو اللہ کہتے کہ تم گواہ رہو, تم گواہ رہو اس بات کا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. اب فرشتے جاتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کہتے جاؤ ان سے مصافحہ کرو. دیکھیں حدیث میں آتا ہے فرشتے مصافحہ کب کرتے ہیں, فرشتے جب مصافحہ کرتے ہیں تو آدمی کا دل نرم ہوتا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. شب قدر کے اندر یا کبھی آپ رمضان کی راتوں میں یا کبھی بھی آپ مسجد میں آ کر دعا مانگیں گے اور آپ کا دل اندر سے سخت بھی ہو چکا ہے یا آپ اچھا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, سمجھ لو فرشتہ آپ سے مصافحہ کر رہا ہے. فرشتہ کیا کر رہا ہے, آپ سے مصافحہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو 2000 تقریباً 10 کی بات ہے یا 11 یا 16 17 کی بات ہے, 15 یا 16. تو میں نے کہا دیکھو بھائی خدا اللہ تعالیٰ اس رات میں اس دن کے اندر عید کے دن میں سب کی مغفرت کرتے ہیں, اور تم گناہ کرتے ہو پکچر دیکھنے جاتے ہو. تو شیطان عالم ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, شیطان عالم ہے, مفتی ہے شیطان, سارے مسئلے معلوم ہیں اس کو, قرآن کو جانتا ہے, وہ جس نے فرشتوں کو پڑھایا وہ سب جانتا ہے. تو اس نے کیا کیا معلوم ہے, تازگاؤں والوں کو, ہمارے گاؤں میں کچھ نوجوان تھے, وہ کہا کہ بھائی مغرب کے بعد دن چینج ہوتا ہے. کیا کہا, مغرب کے بعد دن, جیسے مغرب کے اذان ادھر گاڑی بھر کے سامنے تھیٹر کو آباد کیا, بولے دن ہو گیا. بولے غور سے یاد رکھنے کی بات ہے, ایک مہینہ لگاتار ہم اللہ کے پاس رہتے ہیں اور فوراً ایک مہینہ گزرنے کے بعد اگر شیطان کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ میری اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا, میری رحمت کے اتنے نزدیک رہا, اور جیسے رمضان چھوٹ گیا اور شیطان آزاد ہوا تو اس نے شیطان کو ہی اپنا دوست بنا لیا. رمضان کے بعد کیا کرتا ہے آدمی, شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے. 13ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب واقعہ بیان کیا, یاد رکھیے جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا, شیطان نے کہا کہ حرام کام کر لیا, گالی دے گالی دیا, برائی کر برائی کیا, غیبت کر غیبت کیا, حسد کر حسد کیا, زنا کر زنا کیا. کل قیامت کے دن شیطان یاد رکھیے اللہ کو مانتا ہے,
शैतान मुशरिक नहीं है, वो शिरक कराता जरूर है लेकिन अल्लाह को एक मानता है। वो कुरान करीम की 13वें पारे के अंदर पढ़िए आप, शैतान कल क़यामत के दिन क्या कहेगा, वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़। क़यामत के दिन कहेगा बेशक जो अल्लाह ने वादा किया सच वादा किया है। क्या कहेंगे सारे इंसानों को, बेशक जो अल्लाह ने कहा था दुनिया में सच कहा था, वअदतुकुम, और मैंने जो तुमसे दुनिया में वादा किया था, फअख़लफ़्तुकुम, तो मैंने वादे को तोड़ दिया। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। शैतान कहेगा ये इंसानों को, जो लोग शैतान के रास्ते पर चलते रमजान के बाद, उनको कहेगा शैतान कभी किसी आदमी का हाथ पकड़ कर नहीं ले जाता, याद रखना। उसका काम सिर्फ इतना है कि दिल में डालता है, वो दिल में क्या करता है, बात डालता है, डालता है, दिल में डालता है। कभी उसने ज़बरदस्ती मुसलमान को पकड़कर मस्जिद से बाहर नहीं निकाला। हालांकि मस्जिद में आने वाले शैतान भी वीआईपी शैतान होते हैं। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, उनका नाम खन्नास है। मस्जिद में आने की उनको इजाज़त है, वो भी आके नमाज में वसवसे डालता है, लेकिन ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर मस्जिद के बाहर नहीं निकालता। ज़बरदस्ती कोई शैतान किसी आदमी को पकड़कर जिना की तरफ नहीं लेकर जाता। शैतान कभी ये नहीं कहता कि तू गीबत करना शुरू, वो तो इरादा डालता है, दिल में बात डालता है। इसलिए कहेगा वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मैंने कोई तुम पर जबरदस्ती नहीं की थी, इल्ला अन दअउतुकुम, लेकिन दावत दी, आओ, सिर्फ दावत दी मैंने, आओ भाई, फस्तजबतुम ली, तो तुमने मेरी बात मान ली, मेरी बात मान ली। इसलिए क़यामत के दिन वो अलग कहेगा कि नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैंने जो बातें कही थी सब गलत कही थी मैंने। इसलिए रमज़ान के बाद हमारी असल ज़िंदगी अब शुरू होगी। उसके अंदर खुदा से मांगे, गुनाह हो जाए फौरन तौबा करे, फौरन तौबा करे, जब जब गुनाह हो तब तक तौबा करे। इसलिए किसी अल्लाह वाले को किसी आदमी ने पूछा कि बुजुर्ग बताइए अल्लाह अपनी रहमत की नज़र किस बंदे पर रखता है, तो कहने लगे देखिए हमने तो देखा है जौलाहा, जो कपड़े सीता है, कपड़े बनाता है, जब वो कपड़े बनाता है तो उसके अंदर कोई धागा, अगर धागे की मशीन घूमती है और धागा कोई टूटता है तो मशीन बंद करता है और उसको गांठ मारता है, और गांठ मारने के बाद दोबारा मशीन शुरू करता है और फिर उसको देखते रहता है कि कहीं ये धागा टूट न जाए। इसीलिए अगर किसी बंदे से गुनाह हो जाता है, गुनाह हो जाता है, एक है जानबूझकर करना, एक है शैतान ने बहुत ज्यादा बहका दिया इसलिए कर लिया, तो अब वो उस धागे के मानिंद है जो टूटा था उसको गांठ मार दी। जैसे वो आदमी जो जौलाहा है, कपड़ा बुनता है, कपड़ा बनाता है, उस पर निगाह रखता है, ऐसे ही अल्लाह उस बंदे पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं जो गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद आते हैं, इसलिए अल्लाह ने दूसरे पारे के पौन पारे के पास कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदे को बार बार तौबा करना, बार बार तौबा करना, ऐसे बंदे को अल्लाह पसंद करते हैं। अब रमजान के बाद हमारा हाल क्या होगा, शैतान की ट्रेन छूटेगी एक साथ। अब उसके अंदर शैतान को आप अपना रखवाला बना लें या फिर उससे दूर हो जाए, और दूर होने का तरीका क्या है, अल्लाह से मांग ले। कुरान में कहा अल्लाह ने फइन्नी करीब, मैं करीब हूँ। जब गुनाह करे, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि के पास या मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक आदमी आया और कहा कि मैं गुनाह करना चाहता हूँ। कहा ऐसी सरजमीन पर जहाँ जो खुदा की ना हो, और ऐसी जगह जाकर गुनाह कर जहाँ तुझे खुदा न देख रहा हो। चंद दिनों पहले का वाकया है, एक ऑफिस के अंदर एक लड़की नौजवान काम करती थी ऑफिस में, अभी के जमाने के वाकये की बात कर रहा हूँ, बहुत पुराना नहीं है। और जो मैनेजर था, मालिक था, उसका उस लड़की पर दिल आ गया। उसने सारे अपने वर्करों को, नौकरों को बाहर भेजा, जाओ छुट्टी हो गई, और उस लड़की को ठहराया। उस लड़की को
ٹھہرایا. لڑکی کو کہا کہ ساری کھڑکیاں بند کر دو, آفس کی ساری کھڑکیاں, اس نے ساری کھڑکیاں بند کر دی. تو کہا کوئی کھڑکی کھلی ہے؟ تو کہا ہاں ایک کھڑکی کھلی ہے. مالک کہنے لگا کہ یہاں تو ساری کھڑکیاں بند ہیں. کہا ایک وہ کھڑکی کھلی ہے جس سے خدا دیکھ رہا ہے, ایک وہ کھڑکی کھلی ہے جس سے خدا دیکھ رہا ہے. اللہ ہمارے گناہ کرتے وقت بھی دیکھتے ہیں. حدیث میں یاد رکھیے, آپ اس بات کو سنیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. آدمی جب زنا کرتا ہے, زنا کرنے کے وقت اس کا ایمان دل سے نکلتا ہے اور لٹکتا ہے. زنا کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل کر لٹکتا ہے. اگر اس حالت میں موت آ گئی تو بے ایمان مر گیا. ایسے ہی کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے کرتے موت آ گئی اور یہ ایمان نکل کر جو لٹک رہا تھا, خالی ایمان دنیا سے چلا گیا. فضائل صدقات پڑھیے آپ. شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کئی لوگوں کا یہ واقعہ سنا گیا کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھو, تو زبان سے بول رہا ہے 1 روپے 2 روپے 1 روپے 2 روپے 1 روپے. کیوں؟ زندگی پر اسی کی رٹ لگائی. خدا کا وقت, آخر وقت میں خدا کی بات اس کو یاد نہیں آئی. ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, وہ بولتا ہے کہ میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا. فرشتے روک دیتے ہیں بعض لوگوں کو کلمہ پڑھنے, جیسے فرعون کو روک دیا تھا. اس لیے رمضان کے بعد اصل زندگی آپ کی شروع ہوگی. یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ کیمپ کا ہے, کیمپ. اللہ نے سارے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا ٹریننگ کے لیے کہ آؤ میرے دربار میں ٹریننگ کرو, تراویح پڑھو, قرآن پڑھو, تسبیحات پڑھو, دعا مانگو. اب ٹریننگ ہونے کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بندہ میرا ہے اور کون بندہ شیطان کا ہے. یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے رمضان کے بعد اس کا اہتمام کرے. آدمی گناہ سے دور رہے اور اپنے گھروں سے ٹی ویوں کو نکال کر پھینک دو. سماچار اخبار لے کر پڑھو. آپ گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک دوست نے, عرب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. ایک نوجوان بہت نیک تھا اور اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ گھر کے اندر ٹی وی لائیے, تو اس نے گھر میں لا کر ٹی وی لگائی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ نوجوان مر گیا. اس کو دفن کر کے آئے. چند دنوں کے بعد اس کے دوست نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو مرا ہوا ہے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. حالانکہ تھا نمازی, تھا عبادت گزار, پھر بھی عذاب ہو رہا ہے. پوچھا کیا ہے؟ تو کہا جو گھر میں ٹی وی لا کر رکھی تھی وہ دیکھ رہے ہیں اور گناہ مجھے مل رہا ہے. دیکھ وہ رہے ہیں, گناہ مجھے مل رہا ہے. پھر جا کر گھر میں بات کہی, پھر جا کر گھر میں بات کہی تو کیا ہوا؟ اس کی عورت نے ٹی وی کو نکال کر پھینک دیا. ایسا ہی ایک نوجوان کا واقعہ. موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے. یوٹیوب پر ایسے گانوں کو لوڈ کرنا. ہمارے یہاں تو ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہے. کس شریعت نے, اسلام نے کہا کہ ہیپی برتھ ڈے منانا حرام ہے. شریعت میں ہیپی برتھ ڈے منانا عیسائی لوگوں کی عبادت ہے. یہ مسلمان اس پر گانے رکھتا ہے, اسٹیٹس پر الگ الگ لڑکیوں کے فوٹو لگاتا ہے اور سمجھتا ہے. معلوم ہے اسٹیٹس کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹس کیا ہے معلوم ہے؟ حیثیت کو کہتے ہیں. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ویلیو. آپ کی کیا ویلیو ہے مارکیٹ میں؟ آپ گانا لگا کر بتاتے ہیں کہ میں ناچنے والا ہوں. اب وہ اسٹیٹس کسی دوست نے آگے کو بھیجا, پھر اس نے آگے بھیجا, آپ مر گئے لیکن جو گانا آپ نے بھیجا تھا وہ آگے چلتا رہا. قیامت تک گناہ ملتا رہے گا. فیس بک پر گانے لوڈ کرنا, یوٹیوب پر گانے لوڈ کرنا, یہ بہت بڑا ایسا گناہ ہے جیسے حدیث کے اندر کہا گیا کہ نیک عمل جاری رہتا ہے, ایسا ہی یہ عمل کیا رہتا ہے؟ گناہ کا جاری رہتا ہے. تو یہ ایک تو اتنی بات تھی. اتنی بات یاد رکھیں آپ کہ رمضان کے بعد قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام, 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام, اور ایک پکا ارادہ کر لیا آپ کہ قرآن شریف ہندی زبان میں ترجمے کے ساتھ ملتا ہے. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میری کتاب پڑھ کر آئے کہ نہیں, تو شرمندگی سے منہ چھپانا پڑے گا. اس لیے روزانہ قرآن مجید کا ترجمے کا ایک صفحہ اپنی عورت کو لے کر بیٹھے, ماں باپ کو لے کر بیٹھے, یا ماں باپ جس کمرے میں ہیں اس کمرے میں خود جائے, اپنی عورت کو لے کر جائے, بچوں کو خاموش بٹھائے اور روزانہ ایک صفحہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھے کہ خدا اس میں کیا کہہ رہا ہے,
किसी मौलाना ने नहीं कहा है कि भाई कुरान का तर्जमा पढ़ना, तो कुरान अल्लाह कह रहा है कि पढ़िए। हम सिर्फ अरबी ज़बान पढ़ते हैं, कुरान का तर्जमा ट्रांसलेट हिंदी ज़बान में अल्लामा थानवी, देखिए उलमा से पूछकर किताबें पढ़नी चाहिए, कोई भी किताब नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाता है आदमी। इसलिए मौलाना असफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा सांगली के अंदर भी मिलता है, मेरठ के बहुत सारी दुकानों में मिलता है, वहाँ से आप ले लें। रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ने का अहतमाम करें। आधे साल के अंदर अगर आपने 15 पारों का तर्जमा पढ़ लिया तो बहुत सारी अल्लाह की बातें आपको मालूम हो जाएंगी और आदमी बहकने से बच जाएंगे। चौथी बात का अहतमाम करें कि अपनी औरत को दीनदार बनाएं। वो दीनदार बनाने का आज के ज़माने में हमारे यहाँ पर जो तरीका है कि औरतों को 3-3 दिन जमात में लेकर जाए। मैं खुद अभी रमज़ान के पहला मेरा एक दोस्त है, वो परेशान था औरत से, तो 3 दिन जमात में लेकर गया। फिर मेरे को बोला चल भाई खाना ज़रा घूम फिर गए थे, तो हम कचौरी पानी पूरी भी खा रहे थे। फिर कहा यार ये जमात में जाने का बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने कहा क्या? तो कहा यार औरत जब से जमात में जा करे ना तो खामोश हो गई। औरत के पास जब दीन आता है ना तो औरत बहुत अच्छी बन जाती है। इसलिए अपनी औरत को दीनदार बनाने का ये आज के ज़माने में सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो ये चंद बातें थी। उम्मीद है कि जैसे हमने रमज़ान के अंदर अल्लाह को राज़ी किया है, बाकी अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी रखने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।